بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہدایت، پیج نمبر 169، سیرت النبی جلد سوم. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے. چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تیش دی، پروانے کو تیش دی، جگنو کو روشنی دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تیش دی، جگنو کو روشنی دی، رنگین نوا بنایا، رنگین نوا بنایا، مرغان بے زباں کو گل کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن سے، مہتاب کی کرن میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہدایت، ویلاگ نمبر 5. ہدایت کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات اور نشانیاں صادر ہوتی رہتی تھیں، ان کا بڑا حصہ غیر معمولی قوت تاثیر، استجابت دعا اور تائید و نصرت اور پیشن گوئی کا تھا. اس غیر معمولی قوت تاثیر کا نتیجہ تھا کہ قریش لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے. سیرت کی کتابوں میں اس قسم کی متعدد واقعات مذکور ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت کفار کے اس باطنی اعتراف کا آئینہ ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور و غل کرو، شاید تم غالب آؤ. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن کے اثر کا ان پر یہ رعب چھایا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی اس کے سوا کوئی تدبیر نہ دیکھتے تھے کہ وہ شور و غل اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو سننے نہ دیں. حضور اکرم کی استجابت دعا کا بھی کفار کو بدرجہ اتم یقین تھا. ایک دفعہ سین حرم میں جب ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش حضور اکرم کی نماز میں خلل انداز ہوئے اور آپ نے ان پر بد دعا کی تو بخاری و مسلم میں یہ تصریح ہے کہ وہ اس کو سن کر کانپ اٹھے. ناظرین، صحیح بخاری کی کتاب میں یہ ذکر ہے، اس کا ڈیٹیل ہے. ایک دفعہ جب مکہ میں قحط عظیم پڑا تو ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر کہا، محمد تمہاری قوم ہلاک ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس بلا کو ان سے دور کرے. چنانچہ آپ نے دعا کی اور وہ بلا دور ہو گئی. اسی طرح آپ کی پیشن گوئی کی صداقت کا بھی ان کو دل سے اعتراف تھا. یاد ہوگا کہ غزوہ بدر سے پہلے جب امیہ کو حضرت سعد انصاری کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارے جانے کی پیشن گوئی
کی ہے تو وہ گھبرا اٹھا اور اس کی بیوی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے شوہر کا دامن تھام لیا کہ محمد کی پیشن گوئی تمہیں یاد نہیں؟ فتح روم کی مشہور پیشن گوئی جس دن پوری ہوئی بہت سے لوگ اس نشان صداقت سے ہدایت پا کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین انشاءاللہ کل نیکسٹ ویلاگ ہوگا، اس میں یہی بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے ناظرین قرآن کریم کی کچھ آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، یہاں کتاب میں کچھ صاف نہیں لکھا ہوا، کچھ سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نشاندہی کریں گے تو آپ کو بھی عذاب ملے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ہم بھی اس کی کریکشن کر کے بھیجیں گے۔ یہ بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ ہماری سنیں، اور کہیں کہیں غلطی لگ رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کو کریکٹ کریں گے اور آپ کے مشکور بھی ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ساری پرانی کتاب ہے اور اس میں سے چند پرنٹنگ مسٹیک بھی ہے۔ مسٹیک سے مراد یہ کہ زیر زبر نہیں ہے، پرنٹ نہیں ہوا، لکھا تو انہوں نے ٹھیک ہے لیکن پرنٹ والوں نے غلطی کی ہے۔ کہہ رہا ہوں میں ناپ تول کر، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنیں کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے آج بھی قربان ہیں، ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں، میرے وطن تیری آن ہے شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، ہم مسلمان ہیں۔